أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 19 سے 25۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ اللہ رب العزت کی توحید کے بے شمار دلائل زمین و آسمان میں، آفاق میں، کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ان میں سے کچھ دلائل کا تذکرہ فرمایا جو اللہ رب العزت کے وجود کو بھی ثابت کرتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو اتنے دلائل اور اللہ کی ان گنت قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر اس کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ اور ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں بیان کی جانے والی نشانیوں اور دلائل کا نتیجہ اور ان کا ماحصل بیان کیا ہے کہ یہ سارے دلائل بیان کرنے کا مقصد تمہیں شرک سے روکنا ہے، تمہیں اللہ کی توحید کو سمجھانا ہے اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی عاجزی اور ان کی بے بسی کو بیان کرنا ہے کہ وہ کتنے عاجز ہیں، کتنے بے بس ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ اگر
اتنے دلائل سننے کے بعد بھی لوگ شرک پہ اڑے ہوئے ہیں، کفر اور شرک پہ اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی پہ ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود اگر ان پہ اللہ کی فوری گرفت نہیں آ رہی تو کسی کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ شاید اللہ پاک ان کے اتنے کبیرہ گناہوں کو، اتنے بڑے بڑے جرائم کو، کفر و شرک جیسے گناہوں کو شاید دیکھ نہیں رہا، شاید اللہ ان سے ناواقف ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اللہ پاک ان لوگوں کے ظاہری اعمال کو ہی نہیں جانتا، وہ ان کے باطنی اور چھپے ہوئے اعمال اور عقائد کو بھی جانتا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اور ضمناً اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سچا اور حقیقی معبود وہ ہوتا ہے جو ظاہر و باطن کو، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہو۔ جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا نہیں، وہ الہ اور معبود ہونے کا حقدار نہیں ہے، اور اللہ کے سوا یہ وصف اور یہ خوبی کسی ہستی میں، کسی ذات میں نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان یا دوسرے انسانوں کے متعلق جانتا ہے تو تھوڑے سے انسانوں کے متعلق جانتا ہوگا، سب انسانوں کے متعلق نہیں جانتا ہوگا، اور وہ بھی ان انسانوں کے صرف ظاہری اعمال کو جانتا ہوگا، باطنی اعمال کو پھر بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا ہی وصف اور اسی کی خوبی ہے کہ وہ ایک تو چاند نہیں، سب انسانوں کو ہی جانتا ہے، سب انسانوں کے اعمال کو جانتا ہے، بلکہ سب مخلوقات کے اعمال کو جانتا ہے، اور پھر صرف ظاہری ہی نہیں، وہ جو اعمال چھپا چھپا کے کرتے ہیں، وہ جو عقیدے اپنے دلوں میں اور جو کھوٹ اور جو بد نجتیاں اپنے دلوں میں، سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ہر مخلوق کے ہر ظاہری اور باطنی عمل کو جانتی ہو؟ جب اللہ کے سوا کوئی نہ تو اس چیز کا دعوے دار ہے اور نہ ہی ایسی کوئی ہستی اس کائنات میں موجود ہے، تو پھر اے انسانوں، پھر تم کیوں نہیں مانتے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے، اور وہی سچا معبود ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ دیگر جن ہستیوں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، جنہیں لوگ پکارتے ہیں مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا۔ انہیں الہ کہتے ہو، انہیں مشکل میں پکارتے ہو، اور اللہ پاک نے 3 اوصاف بیان کیے، اور وہ 3 اوصاف در حقیقت ان کی 3 کمزوریاں ہیں۔ وصف اچھائی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک وصف ہے، یہ اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں ان ہستیوں کے متعلق جنہیں لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، یا اللہ کے ساتھ ساتھ، من دون اللہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ کے علاوہ، اور مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، مع اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا کہ اللہ کو پکارنا ہی نہ، یہ بھی غلط، اور اللہ کو بھی پکارا جائے، کبھی اللہ کو پکار لیا اور کبھی اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو پکار لیا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے اور شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان فرمائیں ان معبودان باطلہ کے متعلق جن کو لوگ اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں۔
پہلا نقص اور کمزوری فرمایا جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، یہ خود مخلوق ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اور ان آیات سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، آیت نمبر 17 میں، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اور جو پیدا نہیں کرتے، کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ تو یہاں بھی اللہ پاک نے اپنے علاوہ جس جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کے 3 نقص اور 3 کمزوریاں بیان کی، جن میں سے پہلا نقص، بنیادی نقص یہ ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں، انہیں تو خود پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے کسی کو کیا پیدا کرنا؟ ایک مکھی یا ایک مچھر بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات، مکھی ان کے کھانے سے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال کر لے جائے تو ان میں تو اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ اس مکھی کا پیچھا کر کے اس کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنے کھانے کا وہ حصہ چھڑا سکے۔ ایک نقص تو پہلی آیت کریمہ میں ان کا بیان ہوا نا کہ وہ کسی کے ظاہر اور باطن کو نہیں جانتا، ظاہر باطن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور 3 کمزوریاں مزید اگلی آیات میں، یہ ٹوٹل 4 نقص اور 4 کمزوریاں بن جائیں گی۔ پہلا نقص، یہ کسی کو پیدا کرنے والے نہیں، یہ خود پیدا کیے گئے۔ اور دوسرا نقص اور کمزوری یہ ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تاکید اللہ پاک نے، صرف اتنا بھی کافی نہیں تھا کہ اللہ پاک یہ کہہ دیتے وہ مردہ ہیں، لیکن کئی تعویلیں کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے مزید زور دینے کے لیے فرمایا مردہ ہیں غیر احیاء، زندہ ہرگز نہیں ہیں۔ شاید ایسے کسی کو یقین آ جائے۔ اور شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ اس وقت کھلا جب لوگوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ قبروں میں مدفون اللہ کے نیک لوگ وہ ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا کی زندگی، وہ ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ ہمارے ہر اوکھے پارے وقت کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے تردید فرما دی کہ نہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن کو نہیں جانتے۔ اور پھر تیسرا نقص اور تیسری کمزوری یہ بیان فرمائی کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں فوت ہو جانے کے بعد کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا۔ تو جو سچا اور حقیقی معبود ہوتا ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے، اسے تو کبھی موت نہیں آتی، اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہوتا ہے کہ قیامت کب قائم ہو، لوگوں کو کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ صرف معبود حقیقی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس دن کا وقت تو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے وہ بولے والے مسلمان بھائی جو اپنے شرک کے جواز کے لیے مختلف باتیں گھڑتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، کہتے ہیں یہ جتنی شرک کی آیات ہیں یہ سب بتوں کے بارے میں۔ اب کیا یہ بتوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ بتوں کے متعلق ہے؟ یہ تو یقیناً جو ذوی العقول ہیں یعنی عاقل مخلوقات ہیں، یہ خطاب تو ان کے متعلق معلوم ہو رہا ہے۔ کیا بتوں کو اور پتھروں کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا؟ وہ تو ہیں ہی پتھر، بے جان ہیں، ان کو کیا، ان کو تو نہ موت آئی نہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آخر میں
اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کا خلاصہ بیان کیا کہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک معبود ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کسی کے آگے جھکنا اور کسی کے سامنے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کسی سے غائبانہ طور پہ ڈرنا، کسی کے نام کی نظر نیاز، کسی سے دعا کرنا، کسی کو مشکل میں پکارنا، یہ جائز نہیں، اور یہ سارا کچھ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آخر میں کچھ اسباب کا تذکرہ فرمایا جو انسانوں کو توحید سے پھسلا کر شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ شرک کرنے والے لوگ شرک کرتے کیوں ہیں؟ آخر سبب کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، تسرون، تم چھپاتے ہو۔ یسرون ہوتا، یا ہوتی شروع میں تو اس کا معنی وہ چھپاتے ہیں، اور تسرون، تم چھپاتے ہو۔ وما، سر، راز کو کہتے ہیں، سر، راز، پوشیدہ چیز، اور تسرون، تم چھپاتے ہو، اسرار اسی سے ہے۔ وما، اور جو، تعلنون، تم اعلان کرتے ہو، اعلان سے ہے، تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی اگر گرفت نہیں آ رہی تو اللہ ناواقف، نہیں، اللہ پاک تمہیں مہلت دیتا ہے، شاید کوئی سدھر جائے، اور یہ خوبی صرف اللہ میں ہے، ظاہر و باطن کو جاننے کی اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، شرک کرنے والے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئن، کچھ بھی، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم، اور وہ، یخلقون، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یخلقون فعل مجہول ہے، ایک ہی ورب، اس کی دونوں فارمز، دونوں صیغے یہاں استعمال ہوئے ہیں، یخلقون بھی اور یخلقون بھی۔ یخلقون یہ فعل مضارع معلوم ہے جسے ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور یخلقون یہ مجہول ہے، پیسو وائس۔ یخلقون کا معنی وہ پیدا کرتے ہیں، اور یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں یا انہیں پیدا کیا جاتا ہے۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم، اور وہ، یخلقون، خود پیدا کیے جاتے، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہے۔ اب یہ فارمولا ہر چیز پہ آپ اپلائی کرتے جائیں کہ کون کون مخلوق ہے اور کون کون پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے والی صرف ایک ذات، امواتن، مزید ان کے نقص اور کمزوریاں، امواتن، مردے ہیں، مردے، اموات جمع ہے، اس لیے ترجمہ مردہ نہیں بلکہ مردے ہیں، غیر، نہیں ہیں، احیاء، زندہ، حیون کی جمع احیاء، زندے، اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ وما یشعرون، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے، وہ نہیں، وہ شعور رکھتے، ایانا، کب،
یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، یہ بھی فعل مجہول ہے، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا دوبارہ انہیں اٹھایا کب جانا۔ الہکم تمہارا الہ، الہن ایک، الہن الہ ہے واحد ایک ہی، الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یور گاڈ از ون گاڈ۔ یہ سارا نتیجہ، یہ اوپر والی ساری آیات کا خلاصہ ہے۔ جتنے سورج چاند ستارے دن رات سمندر پہاڑ دریا رستے، جتنی قدرتیں نشانیاں پیچھے بیان ہوئیں، اور اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کے جتنے نقص اور کمزوریاں بیان ہوئیں، ان کے بعد اللہ پاک نے سمری اور نتیجہ بیان کر دیا۔ الغرض ان شارٹ خلاصہ یہ ہے، الہکم الہ واحد تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، دو نہیں۔ ذات میں بھی وہ اکیلا اور صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک۔ آگے ان اسباب کا تذکرہ جو شرک کا سبب بنتے ہیں، جو توحید سے ہٹا دینے کا سبب بنتے ہیں۔ فالذین فاپس الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم ان کے دل منکرۃ منکر ہیں۔ شرک کرنے والوں کے تین جرائم جو ان کے شرک کی طرف جانے کا سبب ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ان کا شرک کرنے والوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جس شخص کا مرنے کے بعد کی زندگی پر پختہ یقین ہوگا نا کہ اللہ کی عدالت لگنی ہے اور مجھے میرے عقیدے کے متعلق سوال ہوگا، وہ شرک سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ نہ بھائی شرک تو قیامت کے دن معاف ہی نہیں ہونا، شرک والے شخص کا تو سیدھا سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک والے پہ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو جن لوگوں کا آخرت پہ صحیح معنوں میں یقین ایمان نہیں نہ ہوتا وہ شرک کرتے ہیں۔ قلوبہم دوسرا سبب، قلوبہم ان کے دل منکرۃ انکار کرنے والے، ان کے دل انکار کرنے والے، دل مسخ ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، اور دلوں سے حق کی قبولیت کی استعداد انہوں نے ختم کر لی ہے۔ خود بار بار حق کو ٹھکرا کے حق کا انکار کر کر کے ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ اب ان کے دل مانتے ہی نہیں ہیں توحید کو، اب ان کے دل مانتے نہیں ہیں خیر کو، اب ان کے دل قبول ہی نہیں کرتے حق بات کو۔ وہم اور وہ مستکبرون بہت تکبر کرنے والے۔ مستکبرون کے اندر میم پیش منہ جو ہے یہ اسم الفاعل کا معنی دیتا ہے، یعنی والا یا والے، اور اس کے بعد جو سین اور تا ہیں یہ دو زائد حروف ہیں، استکبار استغفار۔ تو یہ دو زائد حروف یا تو طلب کا معنی پیدا کرتے ہیں اور یا پھر مبالغہ ایکسیس اور کثرت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں کثرت پیدا کرنے کے لیے ہیں، مستکبرون کا ترجمہ کریں گے اور وہ بہت تکبر کرنے والے، یا اگر سین اور تا کا ترجمہ طلب کریں گے تو پھر اس کا معنی بنے گا اور وہ کبر چاہتے ہیں اور وہ بڑائی چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ اور جس شخص کے دل میں تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تکبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے قبول حق میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی خود وضاحت فرمائی، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، الکبر بطر الحق، تکبر حق بات کو ٹھکرانے کا دوسرا نام ہے۔
جس شخص کے دل میں عاجزی ہوگی نا وہ حق کو بڑی جلدی سینے سے لگائے گا، اور جس شخص کے دل میں تکبر ہوگا، ضد انا ہٹ درمی ہوگی، وہ حق بات کو ٹھکراتا رہے گا۔ لا جارما، کوئی شک نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا جارما، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ۔ اور لا جارما دونوں کو ملا کر بے شک بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سب کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہے، عاجزی ہے، تکبر ہے، اور اس کی نیت کیسی ہے، اس کے دل میں توحید ہے، شرک ہے، نفاق ہے، سارا کچھ جانتا ہے۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان مستکبرون یا مستکبرین کا ایک ہی معنی ہے، ان تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ پاک کسی کو پسند ہی نہ کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں عاجزی والا دل عطا فرما۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، قالا سے پیسے وائسا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، ان کے لیے یا ان سے، ماذا، کیا، انزل، اتارا، اور ربکم، تمہارے رب نے، یہ کافروں کا قرآن مجید کا استہزاء اور مذاق اس کا تذکرہ ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، کافروں سے، مشرکوں سے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے اس مسئلے میں، اس معاملے میں کیا نازل فرمایا ہے، قالو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ قبول کریں اسے کہ بھائی رب کی اس سلسلے میں یہ انسٹرکشن ہے، یہ رہنمائی ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، اساطیر، اسطورۃ، ان کی جمع ہے اسطورہ، بے اصل کہانیاں، افسانے، لیجنڈز، اساطیر الاولین، بے اصل کہانیاں ہیں یا افسانے ہیں پہلے لوگوں کی، اولین، پہلے لوگوں کی۔ یہ کافر قرآن مجید کا، اس وحی کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے کچھ حالات و واقعات اور کہانیاں قصے سنے تھے، تو اس کے اندر تھوڑی بہت باتیں اپنی طرف سے ملا ملو کے نئی کہانیاں بنا لی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لی تاکہ یحملو، وہ اٹھائیں، انہیں اس کے باوجود اللہ پاک اتنے بڑے بڑے گستاخانہ جملے بولنے کے باوجود بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، کر لو گناہ جو کرنے ہیں، لی تاکہ یحملو، وہ اٹھائیں، اوزار، وزن، اوزارہم، ان کے بوجھ، یعنی مراد ہے اپنے بوجھ، لیحملو اوزارہم، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ، کاملتاً، پورے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اپنے گناہ بھی انہوں نے جتنے کرنے ہیں کر لیں اس مہلت کے زمانے میں، سارے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن یہ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ اوزاری، اور کچھ بوجھ، من یہاں کچھ یا بعض کا معنی دے رہا ہے تبعیض کے لیے، وَمِنْ اوزاری، اور کچھ بوجھ، الذین، ان لوگوں کے، یضلون، جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، یضلون، وہ گمراہ کرتے ہیں، ہم، جنہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ علم والی سائڈ پہ لوگوں کو نہیں آنے دیتے، وحی، قرآن، حدیث، دلیل، بلکہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ان کو اپنے پیچھے چلا لیتے ہیں، اندھی تقلید کرواتے ہیں ان سے، تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اپنی برائیوں کا بھی سارا بوجھ یہ اٹھائیں گے، اور دوسرے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، جن کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا تھا، پٹی پڑھائی تھی، تقلید کروائی تھی،
انہوں نے جتنے گناہ کیے تھے نا، ان کی موٹیویشن کی وجہ سے، ان کی ترغیب کی وجہ سے ان کا بوجھ بھی ان کے سروں پہ لادا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو اپنا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، وہ بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، لیکن اس کو کاپی کر کے ان کے اوپر بھی لادا جائے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے تو اسے اتنا ہی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ اس راہ ہدایت پر چلنے والے شخص کو عطا کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص لوگوں میں سے کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کی موٹیویشن، ترغیب اور دعوت پر اس گناہ کے کام میں ملوث ہوں گے، ان سب کا گناہ وہ اس کے سر پر بھی لادا جائے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے دوسروں کو گمراہ کرنا، اور یہ اتنا بڑا فضیلت اور اجر والا کام ہے دوسروں کو نیکی کی راہ پہ چلا دینا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ الا سن لو، خبردار، ساء برا ہے، ما یزرون جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسروں کو گمراہ کرنے والے لوگ بہت ہی برا کام کر رہے ہیں۔ اتنے لوگوں کا اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے 10 20 50 100 1000 لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا تو ان سب کے گناہوں کا بوجھ ان کے سروں پہ جب لادا جائے گا تو کتنا برا بوجھ ہوگا، کتنا بڑا وبال ہوگا ان پہ۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں لوگوں کو خیر کی طرف لگانے اور بلانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ سب کا صدقہ جاریہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر قیامت کے دن ڈال دیا جائے، اور اللہ پاک ہمیں آفاق میں پھیلی ہوئی اپنی توحید کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی اور ان سے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شرک سے ہم سب کو مرتے دم تک بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔